ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان مرتضیٰ، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، تکفیریت کے ماحول میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب جنہوں نے آج کے مادیت پرستی کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے، اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ اور آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے، بزرگ ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں، جوان ہیں، جہاں سے بھی آپ چل کے آئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ میں بھی اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں، جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں، تو اس لیے مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے طوطے کو کہے کوہ دماوند۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی میرے دوست کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا کل چوک میں کھڑے ہو کے پراپوگنڈے نہ کرے۔ اللہ نے اگر اس کو علمی جرت سے نوازا ہے تو مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اس لیے میں مرنے سے پہلے مسلمان کر لے غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور، ہم تو میدان والے ہیں، تو کوئی سوال کرے ہم حاضر ہیں۔ میں کسی کو منانے نہیں آیا، میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ ہر نبی کا یہی اعلان ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، تو میں بھی آپ تک پہنچانے آیا۔ المیہ یہ ہے اس امت کا، اس قوم کا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فتنہ شروع ہو گیا، جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ، جو اہل بیت کی عظمت کی بات کرے رافضی،
سنی رہا ہی نہیں، شیعہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اور آخر پہ کافر ہو گیا۔ میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے، پڑھا لکھا مجمع، اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے جو کریٹر اور بانی ہیں، وہ تو پکے سنی ہیں نا یارو، چلو ہم تو رافضی ہو گئے، امام ابو حنیفہ تو پکے سنی۔ ہمارے پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں 90.9% سنی حنفی ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یہ سارے حنفی اسکول آف تھاٹ کے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو غیر مقلد ہے، دوسرا طبقہ ہے وہ جعفری ہے۔ حنفی سنیوں میں سب سے بڑا طبقہ ہے، وہ امام اعظم کہتے ہیں ان کو، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فالور ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ سے ہیں۔ آؤ پتہ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں لولم سنتان حالک نعمان، وہ کہتے 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو ان کے لوٹے برے ہیں، جو ان کے صحن میں جھاڑو لگائے ہیں، جو ان کے مصلے بچھائے ہیں، وہ لکھتے ہیں اگر 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ نعمان بن ثابتی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ امام زید بن علی علیہ السلام ان کے مرید تھے، وقت کے جو اموی حکمران تھے انہوں نے ان کو پریشرائز کیا کہ امام کے خلاف فتویٰ دو، تجھے چیف جسٹس بنا دیں گے، تجھے مفتی اعظم بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس عہدے اور منصب پہ، جو عہدہ منصب مجھے حضور کی اہل بیت اطہار کی مخالفت سے ملے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنیو تمہارے فقہ کے سب سے بڑے امام جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، بتا امام اعظم ابو حنیفہ یہ عقیدہ رکھ کے وہ تو سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے۔ امام شافعی سعودی عرب جائیں، مصر جائیں، امام شافعی کا ذکر کریں، بڑے بڑے مفتی گردن جھکا لیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں جو 4 فقہا مانے جاتے ہیں سینئر، ان میں امام شافعی دوسرے نمبر پہ۔ اتنی بڑی شخصیت سنیوں کی، وہ امام شافعی لکھتے جس کو امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لے کے آئے، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں ابن حجر مکی، ان کی یہ کتاب ہے، شیعہ مکتب کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ روایت کو نقل کیا، ان کا یہ ربائی انہوں نے نقل کیا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ۔ امام شافعی نے لکھا کہ حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، کمپلسری کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، لازمی کر دیا ہے، حتمی کر دیا ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ جب امام شافعی نے یا علی، جب امام شافعی نے اللہم صلی اللہ، جب امام شافعی نے یہ جملہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا، فتوے جڑ دیے، شافعی بھی ہل گیا، گمراہ ہو گیا شیعہ، ہو گیا رافضی۔ آپ نے پھر جواب دیا، آپ نے لکھا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ آپ نے لکھا اگر اہل بیت کی محبت سے، علی کی محبت سے، پاک زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے انسان ہو جاتا ہے شیعہ، تو دونوں جہاں سن لیں جنوں انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں امام شافعی یہ عقیدہ رکھ کے مولوی صاحب وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ امام مالک تیسرے فقہ کے امام اہل سنت کے،
امام مالک کو کوڑے لگائے گئے محبت اہل بیت کی وجہ سے. وہ بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل نہیں تھے، وہ بعد از انبیاء پاک سیدہ کی افضلیت کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کوئی حضور کے ٹکڑے پہ کیسے کوئی فضیلت لے سکتا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ عقیدہ رکھ کے امام مالک سنی رہے حضرت جی؟ اور چوتھے امام فقہ کے اہل سنت کے سر کا تاج امام احمد بن حنبل، یہ جو ہماری سنیت کی عمارت ہے نا، یہ سنیت کی عمارت جس پلر پہ کھڑی ہے نا، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل. ہمارے اہل سنت میں امام بخاری کو اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے شیخین، یعنی سینئر محدث مانے جاتے ہیں یہ دونوں، بخاری اور مسلم. اور امام بخاری اور مسلم کے جو شیخ ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل. ان کی ایک اور نسبت دیتا ہوں. ہمارے ہاں اہل سنت میں تصوف کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل. لو جی گال ہی مک گئی. اگر میں سنیت کی عمارت سے امام احمد بن حنبل کو نکال دوں نا تو ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. اتنے بڑے سنیوں کے پاس اتنے بڑے فقہ کے امام ہی کوئی نہیں. امام احمد بن حنبل آپ کا فرمان ہے کہ علی کو صحابہ سے قیاس کرنا یہی جہالت اور گمراہی ہے. آپ فرماتے تھے علی تو نفس رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو دم رسول ہے، علی تو نور رسول ہے. علی کو صحابہ سے کمپیئر کرتے ہو؟ کہتے خبردار، علی کو صحابہ سے کمپیئر کرنا ہی جہالت ہے. اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے، مولوی جی بتائیں امام احمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھ کے وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ یارو داتا گنج بخش علی حجویری وہ تو پکے سنی ہے نا. بولیں یار وہ آج سنیت بتا کے جاؤں گا آپ کو. پڑھیں ان کی کشف المحجوب. وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. یہ شہنشاہ اجمیر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ تو پکے سنی ہے نا. وہ لکھتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین دی است حسین دی بناست حسین. وہ گالی مک گئی. وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی. وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن زہرا کا لال حسین ہے. وہ کہتے ہیں دین کو پناہ دینے والے حسین ابن علی ہیں. مجھے بتائیں یہ عقیدہ رکھ کے، ایسا عقیدہ رکھ کے، یار یہ تو شیعہ سے بھی آگے نکل گئی بات. وہ تو کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ہے. آپ مجھے بتائیں وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی پروفیسر ہو، جب تک اقبال کو کوٹ نہ کرے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی. بڑے شعر پڑھے جاتے ہیں اقبال کے، اقبال نے فرمایا، اقبال نے کہا. تو پتہ نہیں مولوی صاحب کو یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا اقبال کا، حالانکہ اقبال نے بڑا موٹا کر کے لکھا ہے. اقبال نے لکھا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اگر اہل بیت کی محبت اور مودت سے انسان ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی دنیا کا ایک امام سنی دکھا دو.
اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے۔ صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، اطاعت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، یکزا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملے اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، یکزا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ او یارو سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے، تو اس گھر کو لے گئے شیعہ، تو سنیو تمہارے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا؟ اگر اہل بیت نکل جائے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولوی جی، اگر تیری نماز میں علی نہیں، اے میں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں علی نہیں، اے میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ ہر عبادت ہر عبادت تب بنتی ہے جب ان میں اہل بیت کی محبت شامل ہوتی ہے۔ اہل بیت کو چھوڑ کے، اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اور پیچھے بچتا کیا ہے؟ میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھیں، ہزاروں لوگوں نے میرے خلاف کلپ بنا کے چڑھائے ہوئے، رافضی، شیعہ، یہ وہ، مخالفت، تھریٹ، گولیاں، سارا کچھ ہے۔ اور میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، جو نام نہاد سو کالڈ سنیوں نے لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا تھا۔ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، وہ جو پڑھ لکھ گئی ہے، وہ محرم کے ایام میں ذکر حسین سے اپنی آنکھوں کا وضو کرنا چاہتے تھے۔ وہ علی علیہ السلام کی محبت سے اپنے ایمان کو جلا دینا چاہتے تھے۔ جب وہ آپ کی طرف گئے مولوی جی، آپ نے محرم کے پہلے عشرہ میں باپ دادا کے عرس شروع کر لیے۔ آپ نے ان کو محبت اہل بیت کی ڈوز ہی نہیں دی۔ آپ نے ان کو محبت اہل بیت اطہار کی عظمتیں نہیں سنائی۔ ان کے دشمنوں کو آپ نے چھپایا۔ اور میرا کیا قصور ہے؟ یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے ہیں، میں نے کون سا کوئی جرم کر لیا؟ ایک ہی کام کیا ہے میں نے، جو ہماری کتابوں میں اہل بیت کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ باہر چوک میں کھڑے ہو کے کہتے وہ شیعہ ٹھیکیدار اہل بیت کے، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ حد ہو گئی۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ حضرت جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اہل بیت کو مانتے ہو، اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق کو توڑنا ہوگا، واسطے کو توڑنا ہوگا۔ تیرے کچھ نہیں لگتے جو اہل بیت کے نہیں، تیرے نہیں، جو اہل بیت کے ہیں کہ ہمارے ہیں۔ جنہوں نے اہل بیت کو رلایا، جو اہل بیت کے سامنے تلواریں لے کے آگے، نیزے لے کے آگے، تیر کمان لے کے آگے، ان کو ڈیفینڈ کر کے
تو کہتے ہیں میں اہل بیت کو مانتا ہوں. یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی, یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا, یہ دورنگی نہیں چلے گی کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے, اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے. دورنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا, ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے, یا کھیڑے یا رانجا. یا اہل بیت کے در پہ آ جاؤ, یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ. اہل بیت کو ماننا ہے تو اس طرح مان جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے, محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے, محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. یارو آپ کے باپ کا کوئی دشمن ہو تو بیٹے کا دوست ہے وہ بیٹا پر بغیرت ہی ہو سکتا ہے جو باپ کے دشمن سے یاری رکھے. بولو یار, تو دعوے کرو کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو جب تو زبان کھولے اہل بیت کے دشمنوں کے ترانے, ان کے قصیدے, ان کو جنت میں گھسیڑنے کی ناکام کوشش, یہ تیری کوئی محبت نہیں, یہ تیری کوئی مودت نہیں. بہرا بن جا, اندھا بن جا, گونگا بن جا. اگر تجھے سنائی دیں تو اہل بیت کی عظمتیں, تجھے دکھائی دیں تو اہل بیت کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دے نہ سجائی دے, پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. یارو جو اہل بیت کو مانتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اسے کیا ضرورت ہے قسمیں کھا کھا کے بتانے کی کہ میں مانتا ہوں, ضرورت ہی نہیں. پتہ کیوں؟ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, جب بولے گا تو پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھے یار, وہ جب کلام کرے گا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ مانتا ہے کہ نہیں. کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں, قسمیں کھا کے کسی کو قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک بات پلے باندھ لیں, حشر میں قبر میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون ہے. اور آج اس دنیا میں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. قیامت کو کیا ماننا ہے آپ نے یار, قیامت کو ماننا تو آپ کی مجبوری بن جائے گا. جب قیامت کا محشر کا میدان لگے گا, جب جنت کے مرکزی دروازے کو دیکھو گے, اس کے اوپر بڑے حروف میں سنہری حروف میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ تو امات اللہ. جب یہ کلمہ لکھا دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پیاس کی شدت سے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے, جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پاک سجدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی, فاروق اعظم کہہ کے بلایا جائے گا, وسیع رسول کہہ کے صدا دی جائے گی, اس وقت تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی, اندر سے علی 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 کی صدائیں آئے گی, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب لیوائے حمد میرے مولا کو عطا کیا جائے گا اور وہ علم, وہ پرچم, وہ جھنڈا, وہ فلیگ مولا علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے, سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں جب پل صراط پہ ہم پہنچیں گے اللہ کے عرش سے صدا آئے گی, آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان کو کھڑا کرو. وہ کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے, نمازیں تو اللہ نے قبول کر لی, روزے قبول, حج قبول, عمرے قبول. اللہ کے عرش سے آواز آئے گی ابھی ایک کمپلسری سوال رہتا ہے, ابھی ایک لازمی کویسچن رہتا ہے, ایک حتمی سوال رہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والوں, اگر ان کو مانتے ہو تو پھر ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں میرے سمیت پل صراط سے گزرے گئی وہ جو علی ولی اللہ کی گواہی دے گا. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے جب تک پوتے نہ چاہیں گے
کسی دا پیو بھی جنت نہیں جا سکتا۔ یہ جنت کے سید ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں، یہ جنت کے بادشاہ ہیں۔ وہ قیامت کو آپ نے کیا ماننا ہے؟ قیامت کو ماننا تو آپ کی مجبوری بن جائے گا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ آج پتہ کریں گے کہ جب بولتا ہے تو اہل بیت اطہار کے حق میں بات کرتا ہے کہ ان کے دشمنوں کے ترانے سناتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا یہاں جو کما کے جائے گا اس کا صلہ اور اجر، وہ کہتے ہیں نا جزا اور سزا کا دن، وہ جزا اور سزا کا دن یوم نشور ہے، ججمنٹ ڈے۔ ادھر سے جو کمائی کر کے جائے گا اس کا پھر تمہیں اجر اور صلہ ملے گا۔ آج اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے جائے گا، اس کی جزا ملے گی۔ آج اہل بیت کے دشمنوں کے نعرے لگا کے جائے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں مسلک ہی دو ہیں۔ ہم کیا شیعہ سنی میں الجھے ہوئے ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ یہ کہاں سے آگے بریلوی، رضوی، دیوبندی، آل حدیث؟ وہ کوئی آل حدیث ہے، آل حدیث رہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے پڑھے، کھلے چھوڑتا ہے کرے، کوئی رفع دین کرتا ہے کرے، جس طرح تیرا دل کرتا ہے کر، لیکن سوچ لے دل میں حسین ہونا ضروری ہے۔ حسینیت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، حسینیت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ ذرا صلوات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، یہ میں تمہید تھی ایک میرا مقدمہ تھا، اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں ایک موضوع سنانے لگا ہوں آپ کو قرآن سے اور حضور کے فرمان سے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ توجہ کے ساتھ میری تبلیغ سنیں گے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں سارا سال تڑپیں گے، سارا سال مائنڈ میں یہ خطاب ہی گھومتا رہے گا، لیکن شرط ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیں۔ میں کوئی اپنے باپ دادا کا ذکر تو کرنے نہیں لگا، تو جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کے ذکر سے بڑھ کر آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ بولیں تو آپ آئے بھی ہوئے ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، تو ذکر سن رہے ہیں، اس سے بہتر وقت کوئی نہیں جو وقت محمد اور آل محمد کے ذکر میں گزر جائے۔ یہی وقت ہمارا جو ہے قیامت کے روز ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ آدھی آدھی رات تک کرکٹ دیکھتے رہتے، میچ بے شک ہار ہی جائیں آخر پہ، شادیوں کے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا ادھر اگر آپ آ کے بیٹھے ہیں تو یہ لکھا جا رہا ہے۔ میں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ایک بڑا خاص نقطہ آپ کی محبتوں کی نظر کر کے پھر آپ سے اجازت لوں گا، لیکن شرط ہے کہ آپ کو ذرا میرے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا، میرا ساتھ دینا پڑے گا، ذرا جاگ کر سننا ہوگا، اٹینشن ہو کے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سٹڈی کریں، تو راؤنڈ اباؤٹ 40 کے قریب کم و بیش قرآن مجید میں آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے ایمان والوں کو، صلوات پڑھے ذرا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کس کی کرو؟ جاگو ذرا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم ماننا، کسی کا آرڈر تسلیم کرنا، سر جھکا کے آگے اگر مگر نہیں کرنا، اف بٹ نہیں کرنا، جو کہے اس کو من و ان مان لینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات۔ اللہ رب العزت نے 40 کے قریب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں جس میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو حکم دیا۔ مثلا سورہ محمد کی آیت نمبر 33 پڑھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت اور بولیں، یہ قرآن مجید میں جہاں اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ کچھ 100 کے قریب آیات ہیں راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش جس میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا تو اس وقت اللہ کے بالخصوص جو مخاطب ہوتے وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ بولو یار، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ؟ او یار میں تو آپ تو ادھر تھے ہی نہیں، تو ایمان والے کون تھے؟ وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا، جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے پکے وفادار رہے۔ وہی ہے نا ایمان والے، بولو یار۔ تو اگر میں اس کی تشریح اس طرح کروں، اس کو اس طرح انٹرپریٹ کروں تو کیا؟ اے نبی کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر آپ سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 پڑھیں، پھر اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا ایک تیسری بات بھی کر دی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 پہ جائیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یارو قرآن دے رہا ہوں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے رسول سے منہ نہ موڑو۔ یعنی اس آیت مجیدہ میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اسی طرح آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 پہ جائیں، 32 پہ جائیں، جملہ یہی اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 یہی جملہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، لہٰذا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اسی طرح سورہ انفال کی ویری فرسٹ آیت مجیدہ پہلی آیت، یہاں بھی یہی جملہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو۔ المائدہ آیت نمبر 92 اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 46 اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت۔ اگر میں 40 آیتیں بھی پڑھ دوں، بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں جس کا نصیب۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور آگے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، فرمایا اگر دونوں کی اطاعت نہیں نہ کر سکتے، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی اہلیت نہیں، اتنی قابلیت نہیں کہ دونوں کی کر سکو اکٹھے۔ اگر دونوں کی نہیں کر سکتے، کسی ایک ہستی کی اطاعت پہ اکتفا کرنا چاہتے ہو، ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہو، انحصار کرنا چاہتے ہو، پہلے 40 مقامات پہ فرمایا لوگوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا اگر دونوں کی نہیں نہ کر سکتے، کسی ایک کی کرنی ہے، میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ، اگر ایک کی کرنی ہے تو وہ اللہ کی نہیں اللہ کے رسول کی کرو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی 18 کم و بیش 18 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ صرف رسول کی اطاعت کرو۔ نہیں سمجھ رہے؟ کہا یا تو دونوں کی کرو اللہ اور رسول، اگر دو کی نہیں کر سکتے ایک کی کرنی ہے تو ایک اللہ کی نہیں۔ اوے اللہ کافی والو،
پڑھ قرآن، اللہ کسی ایک مقام پہ بھی کافی نہیں، اللہ نے کہا دونوں کی کرو، دو کی نہیں کر سکتے جی مولا، فرمایا پھر رسول کافی ہے، پھر رسول کی کر لو۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی سمجھ رہے اللہ کی بھی ہو گئی۔ میری اطاعت کوئی الگ سے نہیں، کوئی جدا نہیں، جو نبی کہہ دے تم بات مان لو، نبی کا کہنا میرا ہی تو کہنا ہے۔ نبی کو خدا سے جدا کر کے نہ دیکھو، اطاعت کو جدا کر کے نہ دیکھو۔ یعنی کہ ایک جملہ دینے لگا ہوں، 40 مقامات کے قریب فرمایا دونوں کی کرو، 18 مقامات پہ فرمایا صرف رسول کی کرو۔ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ لو، کسی ایک آیت میں بھی نہیں فرمایا صرف اللہ کی کرو۔ نہیں سمجھے بات یار، مولا کسی جگہ پہ یہ بھی کہہ دیتا صرف میری کرو، اللہ نے کہا اگر یہ کہہ دیتے نا صرف میری کرو تو یار لوگ تو پہلے ہی کنسیشن کی تلاش میں ہیں، وہ یار لوگ تو پہلے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نبی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے۔ اللہ نے کہا اگر کہا نا کہ میری کرو تو یہ تو نبی سے تو لگ توڑ لیں گے، واسطہ توڑ لیں گے، یہ تو بہک کے سیدھے میری طرف آ جائیں گے۔ کہا نہیں، ایک کی کرنی ہے اطاعت تو اللہ کی نہیں ہوگی، محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے اللہ نے حضور کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک میری کتاب ہے نئی آئی ہے، اس کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے اللہ نبی تے علی، ٹائٹل یہ ہے، اور قرآن کی 80 آیات میں نے اس میں دی ہیں جس میں اللہ نے ترتیب یہ بیان کی ہے۔ نہیں سمجھے یار، قرآن میں ترتیب یہ بیان ہوئی ہے اللہ نبی تے علی، 80 کے قریب آیات ہے حفظہ، میں ادھر ہی پڑھ سکتا ہوں، جس میں اللہ نے پہلے اپنی ذاتی صفات بیان کی کہ میں کون ہوں، میں رحیم، میں کریم، میں قوی، میں عزیز، میں عالم، میں مومن، میں ولی۔ 80 کے قریب اللہ نے اپنی آیات اپنی صفات بیان کر کے وہ 80 کی 80 کا یہ سارا میرا مصطفیٰ بھی یہی کچھ ہے، اور مصطفیٰ نے وہ 80 کی 80 علی کی طرف منسوب کر دی۔ بڑی خاص بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے وہ درخت کے نیچے بیعت لی تھی غزوہ خیبر سے 10-15 دن پہلے، وہ یار بیعت نہیں لی تھی صحابہ سے۔ اب اس کو اللہ کیا ڈسکس کر رہا ہے قرآن میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ بڑی خاص بات اللہ کہہ رہے حبیب مکرم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دیکھنے میں آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور جملہ اگلا سنیں، فرمایا پیارے بیعت کی صورت میں وہ 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے دیکھنے میں تو مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ ڈکلیئر کر دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کفار کی طرف ایسے کنکریوں کی مٹھی بھر کے ایسے پھینکی تھی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے حبیب مکرم، وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہیں وہ دیکھنے میں آپ نے پھینکی ہیں، حقیقت میں وہ خدا نے پھینکی ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت، دوسرے پہ رسول کی، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا میری چھوڑو رسول کی کر لو۔ اب اگلا نقطہ دن لگاؤں، یا رسول اللہ جب آپ ظاہراً تشریف لے کے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے؟ جاگو یار ذرا، لو جی ذرا علماء کو میں ذرا مینشن کر رہا ہوں، حافظ صاحب اٹینشن ہو کے یہ حوالہ سنو، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، یہ چیلنج کر رہا ہوں پرماننٹ ٹائم قیامت تک کے لیے۔ یہ وہ چیلنج نہیں کوئی چیلنج کے جواب کے لیے آئے تو بندہ گھر سے ہی نہ نکلے، یہ میدان میں چیلنج کر رہا ہوں، کمرے میں بیٹھ کے نہیں، پرماننٹ چیلنج کر رہا ہوں۔ جو حدیث دینے لگا ہوں امام حاکم کی المستدرک جلد نمبر 3 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4617 4641،
اہل سنت کے سر کا تاج، اور امام حاکم اس حدیث کو روایت کر کے نیچے لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ حدیث صحیح، اور اسی حدیث کے نیچے امام ذہبی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ یہ امام ذہبی پتہ ہے کون ہے؟ میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ یعنی جس طرح آج ہمارے ہاں وہ ایک اعلی حدیث مکتب فکر نہیں جن کو وہابی کہتے ہیں، وہ کتنے سخت ہیں، سمجھ لو کہ امام ذہبی وہابی بندہ جے، اتنا سخت امام ذہبی حدیث کو پرکھنے کا بہت بڑا وہ عالم ہے امام ذہبی، وہ بھی کہتا ہے حدیث صحیح، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی۔ ابھی تک وہ ماں بھی دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دے، اعلیٰ درجے کی حدیثیں صحیح دینے لگا ہوں، اور راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ اور سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا ابو ذر کا نام سنا، اور صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، اور صحابہ کے عرس بنانے والوں، صحابہ کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھنے والوں، پوتوں کے نام رکھنے والوں، مساجد کے نام رکھنے والوں، مدارس کے نام رکھنے والوں، رکھو، ہم کب روکتے ہیں؟ لیکن تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت ابو سعید خدری کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت میثم تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی، محمد کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری پتہ ہے کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری پہلے درجے کے صحابی ہیں، وہ پہلے سکیل کے صحابی یار، اعلیٰ درجے کے صحابی، یہ طلقاء میں نہیں۔ بچوں سے میں خطاب کرنے نہیں آیا۔ ایک طبقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے صحابہ، دوسرا طبقہ وہ ہے جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے، اور جب مکہ فتح ہوا تو ان کے جرم اتنے بڑے تھے، ان کے جرم کی پاداش میں ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی، چونکہ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان مجرموں کو آزاد کر دیا۔ ان کو صحابہ نہیں کہا جائے گا، یہ میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں، ان کو کہا جائے گا طلقاء، اور طلقاء جمع ہے طلیق کی، اور طلیق کہتے ہیں آزاد کیے ہوئے کو۔ میں اور سمجھا دوں سادہ کر کے، اللہ نہ کرے حافظ صاحب بڑی خاص بات ہے، اللہ نہ کرے آپ کہیں بات سمجھانے کی، کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو جب کہتا ہے طلاق دیتا ہے، جا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف سے تو آزاد ہے۔ اور یار طلاق کا معنی آزاد، تو طلاق سے طلیق، طلیق سے طلاقہ، یہ صحابہ نہیں مولوی، یہ طلاق یافتہ لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جو ساری زندگی جنگیں کرتے رہے، ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی، حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، تو وہ ہیں طلقاء، صحابہ نہیں۔ وہ طلقاء ہیں یار، آزاد کیے لوگ، طلاق یافتہ لوگ۔ کچھ ایسے بھی تاریخ میں ملتے ہیں دشمنان رسول، کچھ ایسے بھی تاریخ میں ملتے ہیں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو حضرت ابو ذر غفاری ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طلقاء نہیں، جلیل القدر صحابی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت کے پہلے صوفی۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا یار لوگوں نے، یہ الگ موضوع ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو ذر غفاری حدیث کے راوی، ذرا حدیث سننی ہے، توجہ میری طرف۔ وہ کہتے ہیں میں آگے فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا،
حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یار اہل سنت کی 15 کتابیں دے رہا ہوں، حدیثیں صحیح دے رہا ہوں یار۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع تھے نیچے۔ حضور مسجد نبوی کا ممبر ہے، حضور ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جلوہ افروز ہوتے ہی حضور نے فرمایا تال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آ ذرا۔ ان کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا۔ جاگنا ہے ذرا، ممبر کے، یہ پوری دنیا میں نا یہ مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے، یہ فضیلت صرف ان کو ملی ہے۔ کئی مسجد نبوی کے ممبر پہ حضور کے ساتھ اوپر نظر آتے ہیں، کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے ہیں، کہیں حالت نماز میں دوش مصطفیٰ پہ حسنین کریمین سوار نظر آتے ہیں، کہیں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر غدیر میں حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور بولو یار ہے کسی کی اوقات؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بلایا، کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، چہرہ ہماری طرف کیا، اور جاگو یار، اور ہماری طرف چہرہ کر کے حضور نے خطبہ دیا۔ وہ جو حضور نے خطبہ دیا ہے نا میرے دوستو، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اہل سنت کی کتابوں سے سنانا چاہتا ہوں، بلکہ کسی کو چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہیں حدیثیں، ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا۔ اے کوڑا تے اے میدان، کل پرسوں دی گل ہی کوئی نہیں، ایتھے ہی سارا کچھ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایسے ہاتھ نہیں چھوڑا مولا علی کا، چہرہ ہماری طرف کیا، اٹینشن کیا، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، جابر تو بھی سن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اتانی فقط اتا اللہ۔ پہلا جملہ، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پہلا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابیو سنو، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی، وَمَنْ أَسَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ، جس نے میری معصیت کی، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لو جی مولوی صاحب یہاں تک تو حدیث سناتے ہوں گے آپ کو بڑا خوش ہو کے، پتہ نہیں آگے کیوں نہیں پڑھتے مرتے۔ یہ ہے ادھوری بات، میں کرنے لگا ہوں پوری بات۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گالی مک گئی یار، گالی مک گئی۔ میرے آقا نے ہاتھ نہیں چھوڑا علی کا، فرمایا سن لو میرے صحابیو، جس نے علی کی اطاعت کی اسی نے محمد کی اطاعت کی، جس نے محمد کی اسی نے اللہ کی، جس نے علی کی نافرمانی کی، جس نے علی کی معصیت کی، جو علی کے سامنے اگر مگر کرنے لگا، جو علی کو جھٹلانے لگا، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے کمانے لے کے آ گیا، جو علی کا منکر بن گیا وہ محمد کا منکر بن گیا، جو محمد کا منکر بن گیا وہ خدا کا منکر بن گیا۔ اب آپ سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میری تھکن اتر گئی ہے سفر کی، آپ سمجھدار ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو میں قرآن کی آیات اور اس کے ذیل میں جو انٹرپریٹ کر رہا ہوں حضور سے، اب ترتیب کیا بن رہی ہے؟ علی علیہ السلام کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی، اللہ کی، بولو یار، علی کی نافرمانی معصیت، رسول کی، اور رسول کی
نہیں سمجھے؟ تو ترتیب دیکھ لو، اللہ، نبی تے علی۔ بولو یار، اللہ قرآن میں اطاعت کی بات کر رہا ہے، میں 80 آیات جمع کی ہیں، اطاعت کی بات کی، ترتیب دیکھو قرآن کی، اللہ، نبی تے علی۔ بیعت کی بات کی، ترتیب دیکھو، اللہ، نبی تے علی۔ ولایت کی بات کی، ترتیب دیکھو، اللہ، نبی تے علی۔ ولی کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ مومن کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ ایمان کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ انکار کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ رضا کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ بیعت کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ دعوت کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ نعمت کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ انعام کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ پکار کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ مدد کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ جنگ کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ اب اللہ بڑی خاص بات ہے، اللہ قرآن میں جو ترتیب بیان کر رہا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی، پھر علی کی۔ تو جاگو یار، اللہ کی پہلے نمبر پتہ کیوں اطاعت ہے؟ بڑا خاص حصہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی اطاعت اس لیے سب سے پہلے ہے کہ اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو۔ نہیں سمجھے بات یار؟ جو ہر قسم کے عیب سے، ویل سے، کمی سے، کجی سے، نقص سے پاک ہونا۔ نہیں سمجھے؟ تو اسی کی اطاعت ہوتی ہے یار۔ اللہ سبحان نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ چلو میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں، آپ کو نہیں کہہ رہا، غصہ نہ کیجئے گا، کوئی بندہ، کوئی زید بکر کوئی شراب پیتا ہو تو بیٹے کو کہے بیٹا شراب نہ پیا کر، تو ایک روز بیٹا کہے گا ابا جی پہلے خود تے چھڈو۔ یعنی صاحب امر کی اپنی ذات میں، صاحب امر کی اپنی ذات میں عیب آیا نا، بولو تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی۔ بولیں، چلو میں اور سمجھا دیتا ہوں۔ ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں الاستیاب، الاصابہ، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، ابن خلدون، ابن ہشام، ہماری اہل سنت کی یہ وہ کتابیں جن میں 5-6 ہزار اصحاب کے احوال لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا نام، اس کے باپ کا نام، یہ بڑا خاص نکتہ کہ بلا آپ کی نظر ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا، اس کی ماں کا، اس کا شجرہ، پورا کچھ، پوری ہسٹری۔ ایک بہت بڑا بندہ تھا، وہاں نام لکھا، میں نام نہیں لے رہا، بہت بڑا بندہ تھا، بہت بڑے بندے کا ہی بیٹا تھا، خود بھی بڑا اور بیٹا بڑے کا۔ اب اس نے کیا کیا کہ شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اس پہ حد جاری ہو گئی، حد جاری، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس کو کوڑا مارنے کے لیے بندہ آگے بڑھا نا تو جملہ سنو اس کا، ہائے ہائے، اس نے کہا بھئی کوڑے کا میں انکار نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے شراب میں نے پی ہے، کوڑے تو مجھے لگنے چاہیے، حد جو جاری ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوڑا نہ مارو۔ وہ کہتا ہے کوڑا مارو لیکن کوڑا وہ مارے، اللہ سلامت رکھے آپ، اللہ آپ کو سلامت، جس نے خود ساری زندگی چکھی نہ ہو، جب اس نے یہ شرط بیان کی نا شاہ جی، تو بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے عہدے منصب والے اے گئے جی۔ وہ کون آگے جاتا؟ ایک ہی آیا تھا نا، علی ابن ابی طالب۔ آپ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری پڑھ کے دیکھیں، بخاری بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، دور صدیقی ہو، دور فاروقی ہو، دور عثمانی ہو، جب بھی کسی پہ حد جاری ہوئی ہے نا، بخاری دے رہا ہوں، تو کوڑا مارنے کے لیے یا علی آیا ہے یا علی کی اولاد آئی ہے۔
میں ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیا میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو. بولو یار, اللہ بے عیب ہے نا, اس لیے پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت ہے. اب اللہ کے بعد اللہ کی طرح بے عیب ہے رسول. بولو یار, اس لیے اللہ کے بعد رسول کا نمبر ہے. اب حضرت جی ہاتھ جوڑ رہا ہوں, گولیاں نہ چلا, فتوے نہ لگا, بمب دھماکے نہ کر. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, سچا ہے تو دلیل لے کے آ. اب نبی کے بعد ہر ایرے گہرے کی اطاعت نہیں ہوگی, نبی کے بعد اسی کی اطاعت ہوگی جو نبی کی طرح بے عیب ہو. ذرا ایک جملہ کہنے لگا ہوں کشمیر والوں, آدم سے لے کے تمام انبیاء سمیت حضور کے بعد آخری امتی تک, حضرات پوری کائنات میں آدم سے لے کے آخری مومن تک جو سر سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حدیث پڑھ دوں, حدیث پڑھوں, حدیث پڑھوں بخاری سے حدیث پڑھتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. گالی بک گئی. میرے آقا فرماتے علی خوش ہو جا, تیری اور میری نسبت, منزلت, رتبہ, درجہ, سکیل وہی ہے جو موسیٰ ہارون دو نبیوں کا تھا. اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں, تو نبی نہیں مگر ہے نبی جیسا. تو پتہ چلا جو سار سے پاؤں تک صرف نبوت اور رسالت کے علاوہ, نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے جو دوسرا محمد ہے نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. سنیں ذرا, امام محمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج, ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130 1130, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے, گوگل پہ لکھیں ادھر ہی آ جائے گی. ساری دنیا تو اب آپ کے فنگر ٹپس کے نیچے ہے. اب بولو ذرا کی ہو گیا آج. اب میرے آقا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, توجہ, کنتو انا وعلی نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے دونوں ایک نور تھے. بولو یار کتنے نور تھے. اب نور میں توجہ بیٹھے رکھیے گا, نور میں علی نبی جیسا, اب نور میں علی اور نبی ایک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. علامہ علوسی روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے, پیدا نہیں ہوئے یار, تخلیق میں نبی علی جیسا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الروحی, لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے, روح میں علی نبی جیسا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی, لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے, گوشت میں علی نبی جیسا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی, لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے, خون میں علی نبی جیسا. قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النفسی، لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے، جان میں علی نبی جیسا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، وفی روایت یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، ھذا مفرج الکروب انی، ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا حسب سے، شجرہ سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خاندان بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، دادا بھی ایک، بابا بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، تجھے رسالت کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا میرے دوستو بزرگوں کہ نبی کے بعد جس کی اطاعت ہے وہ اسی کی ہے جو نبی جیسا ہو، جو نبی کی طرح پاک، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ، معصوم ہو، جو نبی سے ہو۔ اور بولو یار، جو نبی، تو یہ نبی سے کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی، لوگوں سنو علی مجھ سے، میں علی سے، وفی روایت یا علیو انت منی وانا من کا، مخاطب کا سیگا، اے علی تو مجھ سے، میں تجھ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے، میں حسن اور حسین سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدا تو منی، لوگوں فاطمہ میرا ٹکڑا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ مولوی جی آ تلاش کر لے، تجھے جو محمد سے نظر آئیں گے، جو محمد سے، محمد جن سے، وہ 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ دیکھنے میں 14 ہیں، میں سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114، قبلہ نے کہا 114، یہ قرآن کی 114 صورتیں۔ جاگو ذرا کی ہو گیا جی 114۔ اگر 114 کو الگ الگ کر دے، کسی کو سورہ کوثر پکڑا دوں، کسی کو سورہ احزاب دے دوں، انفال دے دوں، بقرہ دے دوں، رحمان دے دوں، التین دے دوں، النبا دے دوں، ٹھیک ہے نا، الگ الگ دے دوں، کسی کے پاس ایک صورت ہو، اسے کل قرآن نہیں کہا جائے گا، قرآن کا ٹکڑا۔ جاگو یار کی ہو گیا جی؟ یہ 114 جو قرآن کے ٹکڑے ہیں نا، بیسیکلی یہ 114 قرآن کی صفات ہے۔ قرآن کے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، قرآن کے الگ الگ رنگ ہیں۔ 114 قرآن کی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے مظاہرے ہیں یار الگ الگ۔ مثلا آپ سورہ اخلاص پڑھیں، جسے سورہ توحید کہتے ہیں، قل هو اللہ۔ اب جو قل هو اللہ میں قرآن کا رنگ ہے یا صفت ہے نا، وہ سورہ کوثر میں تو نہیں۔ یعنی اخلاص میں قرآن کا اور رنگ، کوثر پڑھ کے دیکھیں گے اور رنگ، رحمان پڑھیں گے اور رنگ، مزمل پڑھیں گے اور رنگ، احزاب پڑھیں گے اور رنگ، انفال پڑھیں گے اور رنگ، آل عمران پڑھیں گے اور رنگ، النساء پڑھیں گے اور رنگ۔ اب بولو یار، قرآن کے 114 جو رنگ ہیں، جو صفات ہیں، جمع کریں تو کل قرآن ہے۔ یہ جو 14 ہے نا مولوی جی، یہ 14 کو اگر الگ الگ کریں تو یہ الگ الگ محمد کی صفات بنتی۔ کسی نے
محمد کی عظمت کا رنگ دیکھنا ہو کہ محمد کتنا بلند ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور کی حیا کا رنگ دیکھنا ہے تو پاک سیدہ کو پڑھ کے دیکھ لے. کسی نے حضور علیہ السلام کی سلو کا رنگ دیکھنا ہے اور کمپیشن برادرہڈ تو امام حسن ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور علیہ السلام کی سری شہادت کا رنگ دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور علیہ السلام کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہے تو امام سجاد کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور علیہ السلام کے اصول علم نالج کو گین کرنے کا رنگ دیکھنا ہو تو باقر العلوم کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور کی فقہ کا رنگ دیکھنا ہو اسکول آف تھاٹ کا تو جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو علی رضا کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور کی برداشت کا رنگ دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور کے تقوی طہارت کا رنگ دیکھنا ہو محمد تقی علی نقی کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو, کسی نے احد کے کمانڈر کا رنگ, کسی نے خندق کے کمانڈر کا رنگ, کسی نے خیبر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو حسن عسکری کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور کی ہدایت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد مہدی کو پڑھ کے دیکھ لو. حضرت جی اور تجھے کس نے کہہ دیا یہ 14 ہے؟ ان 14 کو الگ کرے تو محمد کی الگ الگ صفات ہیں, شانیں ہیں, اور جمع کرے تو محمدیت کامل ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. اسی لیے محمد کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے دوستو بزرگوں پاک محمد کے بعد اسی کی اطاعت ہو سکتی ہے جو محمد جیسا ہو. بولو یار کی ہو گیا آج. چلو میں قرآن کی آیت دیتا ہوں. میں نے 14 کی نسبت سے نا میرے مائنڈ میں تھا بھی کہ 14 آیتیں پڑھتا. آپ پریشان نہ ہونا, گھبرایا جنا کوئی پڑھنا. یعنی قرآن سے پوچھتے ہیں. کس سے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں مولا تو ہی بتا دے جس کی اطاعت کرنی ہے نبی کے بعد اس میں کون سی خوبی ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے. یار قرآن دینے لگا کی ہو گیا آج. ہر ایک منصب, آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی کوئی جاب کرتے ہیں, ان کا بھی کوئی منصب ہوگا, کوئی ڈیزگنیشن ہوگا نا ان کا. ہر منصب کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, کچھ شرائط, کچھ لوازمات, کچھ واجبات ہوتے ہیں. بندہ پورے کرے تو اس کا اہل بنتا ہے. خطیب کسے کہتے ہو؟ جو خطاب کرے یار. تو جسے خطاب ہی نہ کرنا ہے آپ کہیں وہ یہ خطیب ہے ہی نہیں, کیونکہ جو اس کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں کر رہا. حافظ صاحب کسے کہو گے؟ جو حفظ کرے. تو جو حفظ ہی نہ کرے حافظ تے رہی نا. پھر ویسے تسی کہندے رہو تہاڈی مرضی. تو حاجی کسے کہو گے؟ جو حج کرنے کے لیے جائے. بولو. ذاکر کسے کہو گے؟ جو ذکر کرنا جسے آتا ہو یار. عابد کسے کہو گے؟ جس کو اللہ کی عبادت کرنے کا پتہ ہو, رنگ ہو. صائم کسے کہو گے؟ جو روزہ رکھے. بولیں. اسی طرح اللہ سے پوچھتے ہیں نا تو بتا کہ نبی کے بعد جس کی اطاعت کرنی ہے اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے, کون سی نہیں ہونی چاہیے. گالی مک گئی. پہلی آیت مجیدہ دینے لگا ہوں سورہ دہر, اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اس کی آیت کا نمبر ہے 24 2 4 24. انہیں کھول لو. اللہ کیا کہتا ہے سنو ذرا حضرات. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. حافظ جی گالی مک گئی. اللہ نے کہا میرے بندو جی مولا اس کی اطاعت نہیں کرنی, اس کو ہادی اور مہدی نہیں ماننا, اسے پیشوا نہیں ماننا, رہبر نہیں ماننا, امام نہیں ماننا. خبردار تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. مولا کس کی؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. ہوئے 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 یارو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. اچھا ایک ایک لفظ پہ غور کر لے. ایک ایک لفظ والا اور نہیں
تو تم نے اطاعت کرنی، منہم ان میں سے، ان میں سے کن کو؟ آسمن او کفورا، جو گناہ کر چکا ہو یا کافر۔ سمجھے نہیں ابھی بات آپ؟ میں ابھی سمجھا کے جاؤں گا۔ آپ ایسا کریں نا، جو میں نے کتب آپ کو سامنے رکھی تھی، الاستیاب، الاصابہ، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد، فضائل صحابہ، وہ کھولیں نا، اس میں ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے قبیلے کا نام، کب کلمہ پڑھا، پہلے کیا کیا کرتا رہا، جملہ نہیں سمجھے، سارا کچھ لکھا ہوا نا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کے بعد کسی ایرے گہرے، کسی نتھو خیرے کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ مولا کس کی ہوگی؟ فرمایا موٹی پہچان بتاتا ہوں، اس کی نہیں کرنی۔ کس کی؟ جس نے کوئی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری۔ قرآن کی آیت کو اٹھاؤ مولوی جی اور کھول کتابیں، ایک ایک بندے پہ یہ آیت رکھ کے چیک کر، رکھ کر 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 کر، تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا۔ اب اس پہ ذرا غور کریں۔ اچھا یہ بڑی خاص بات ہے، اس میں بڑی خاص بات ہے، اللہ نے یہاں حکم رکھا ہے ابسلوٹ، حافظ جی، مطلق۔ چلو میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، یعنی اللہ نے بات کی مطلق، ایبسلوٹ۔ اگر اللہ کو اضافت بیان کرتا، مثلا میں سمجھا دیتا ہوں، مثلا اللہ کہتا کہ حبیب کچھ لوگ ایسے تھے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اعلان تو 40 سال کی عمر مبارک میں کیا نا، وہ اعلان ہے، اس سے پہلے بھی نبی تھے۔ بولو یار کی ہو گیا جی؟ اللہ کہتا بھئی اے حبیب جب آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے بعثت کے اعلان سے پہلے، انہوں نے گناہ بھی کر لیے، کفر میں بھی زندگی گزار لی، یعنی شراب، چوری، زنا چلتا رہا، لات منات کی پوجا ہوتی رہی۔ وہ چونکہ اعلان سے پہلے کا معاملہ تھا، جب آپ نے اعلان کیا انہوں نے گناہ بھی چھوڑ دیے، کفر بھی چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو لہٰذا چونکہ پہلے کا معاملہ تھا وہ گیا، اب کر لے اطاعت۔ اگر اللہ اضافت بیان کرتا تو یہ کہتا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے حکم رکھا ایبسلوٹ۔ نہیں سمجھے حضرات؟ اللہ تو ان کی اطاعت سے بھی روکتا ہے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری۔ واہ مولوی تیری عقل پہ قربان جاؤں، اور تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی لات مناس کے آگے پڑے رہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اوہ اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو، جو معصوم ہو۔ اگلا نکتہ یہ بڑا خاص ہے، بڑا خاص، یہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 آیت کا نمبر پڑھ کے دیکھیں، یہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہاں بھائی جی گالی مک گئی۔ اللہ نے کہا حضرات جی مولا فرمایا اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی اتباع نہیں کرنی، اسے ہادی اور مہدی نہیں ماننا، اسے پیشوا نہیں بنانا۔ مولا کسے؟ فرمایا جو جاہل ہو۔ یارو گالی مک گئی، وہ اللہ کا قرآن دے رہا، اللہ کہتا ہے جاہل کی اطاعت نہیں۔ اچھا جاہل کی اطاعت نہیں تو کس کی؟ فرمایا جس سے کوئی سوال کیا جائے، کائنات کی بگننگ سے لے کے کائنات کے اختتام تک کوئی کویسچن کیا جائے، جو ایٹ دی سپاٹ انہی قدموں پہ ہر سوال کا جواب دے، اس کی کرنی ہے اطاعت۔ اور جس سے چھوٹا سا مسئلہ پوچھا جائے، اور چھوٹا کر رہا ہوں یار، جس سے چھوٹا سا مسئلہ پوچھا جائے تو اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے
جسے گھر جانا پڑے وہ امام نہیں ہوتا۔ اب یہ جو شرط ہے، یہ جو دوسری آیت میں اللہ نے شرط بیان کی ہے، اب اس پہ بھی اگر میں صرف حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں نا یار، ترجمہ بھی نہ کروں، متون ہی پڑھتا جاؤں، تو روزے کا ٹائم بھی جاتا رہے گا، حدیثیں پوری نہیں ہو سکتی۔ چلو ایک سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر یہ شرط اللہ شرط بیان کر رہا ہے کہ اطاعت ایرے گہرے نتھو خیرے کی نہیں ہوگی، اس کی ہوگی جس کے پاس علم لدنی ہو، جس سے جو سوال کیا جائے جو جواب دے کے بھیجے، یہ نہ کہ ابھی نہیں پتا پوچھ کے آتا ہوں، پوچھنے والوں کی اطاعت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے کہ العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ کتنے؟ بولو 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دو۔ جملہ سننے والا ہے شاہ جی۔ اور وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور چھٹا حصہ جو ہے وہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ چھٹا حصہ عمران بھائی آئے ذرا صلوات پڑھیں۔ وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے نا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ کراچی میں نے یہ حدیث پڑھی، ایک پروگرام تھا جشن مولود کعبہ کا، بہت بڑا پروگرام تھا۔ ابھی میں وہ پڑھ ہی رہا، خطاب کر ہی رہا تھا، تو ایک چٹ آ گئی، چٹ، اس کے اوپر لکھا تھا حضرت جی خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا ہے۔ چٹ آ گئی نا کہ مجھے، میں خطاب کر رہا، یہ حدیث جو میں نے پڑھی تو چٹ آ گئی، تو میں نے ادھر ایک جواب دیا تھا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس زید بکر نے لکھا ہے، کس کو علی کے فضائل ہضم نہیں ہوئے، لیکن جس نے بھی لکھا ہے جواب سن لو۔ اوہ اللہ کے بندو، میں تو ابھی تک علم بتا رہا ہوں دروازے کا۔ اور تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہوا مولوی، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ اگر یہ قرآن جو ہے، قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے نا، بولیں قرآن نازل ہوا ہے حضور پہ، کسی اور پہ قرآن کے نزول کا کوئی بندہ عقیدہ رکھے پکا کافر۔ یہ پہلے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی علی کسے کہتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا ہے حضور پہ، حضور ہے آخری نبی، دی لاسٹ پرافٹ آف آلمائٹی اللہ، حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو قرآن نازل حضور پہ ہوا۔ حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اہل سنت کی 70 کتابیں، وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، ہم سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مولا علی نے خطبہ دیا، سلونی عن کتاب اللہ، لوگو اللہ کی کتاب قرآن سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو علی سے، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو، نالج نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، کس کے لیے نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اسی لیے توجہ میرے چلو، اسی لیے دور صدیقی پڑھ کے دیکھ لے، دور فاروقی پڑھ کے دیکھ لے، دور عثمانی پڑھ کے دیکھ لے، تینوں خلفاء کے جو ادوار ہیں پڑھ کے دیکھ لے، جب بھی کوئی پھنسا ہے نا، نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا ہے، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ اس وقت کا ایک دستور ہوتا تھا، قانون ہوتا تھا کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے وقت کا حکمران کرتا تھا۔ یہ دوسری دور خلافت ہے، تو حضرت عمر بن خطاب اپنی
علمی سطح کے مطابق کچھ فیصلے کرتے تھے، خلیفہ جو تھے بادشاہ تھے تو فیصلے کرتے تھے اپنے علم کے مطابق، وہ درست کرتے تھے. اور مولوی صاحب انہوں نے کہتے گستاخی ہو گئی. وہ ہر بندے کی اپنی ایک علمی سطح ہوتی ہے یار. میری اپنی علمی سطح ہے، عمران بھائی کی اپنی ہے، شاہ جی کی اپنی ہے، آصف بھائی کی اپنی ہے، آفت صاحب کی اپنی ہے. ہر بندے کی اپنی علمی سطح ہے نا. تو حضرت عمر بن خطاب بھی اپنی علمی سطح کے مطابق فیصلے کرتے تھے درست، لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہوتے تھے. جب وہ خود فیصلہ کرتے، امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ پڑھ لے، میں 70 کتابیں دیتا ہوں اہل سنت کی. وہ جب فیصلے کرتے نا خود حضرت عمر بن خطاب، ان کو خود پتہ چل جاتا کہ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے لیکن لگتا ہے صحیح نہیں. تو کہتے جاؤ یار پھر اولیل امر کو بلا کے لاؤ. اب مولا علی علیہ السلام جب تشریف لاتے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے، حضرت عمر بن خطاب کے کیے ہوئے فیصلوں کو جب قرآن و سنت کے مطابق درست کرتے تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے تھے بادشاہ میں ہوں، خلیفہ میں، علی نے میرا ہی فیصلہ بدل دیا. تو کہتے کیا تھے؟ قال عمر بن الخطاب لولا علی لہلک عمر. علی آپ نہ ہوتے، علی آپ نہ ہوتے تو خطاب کا بیٹا ہلاک ہو جاتا. تو پتہ چلا میرے دوستو، آخری روایت اور آپ سے اجازت، پھر کبھی صحیح. آخری روایت، اور روایت بڑی تگڑی ہے. میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ نبی کے بعد اسی کی اطاعت ہے جو نبی سے ہو. اتنی بڑی روایت دینے لگا ہوں. پنجابی سمجھتے ہیں کشمیر والوں جی، یعنی اینڈ ہی کر دینے لگا. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، اینڈ اختتام دینے لگا ہوں اس روایت کا. اس کو امام احمد بن حنبل نے، بخاری نے، ترمذی نے، سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے. ذرا توجہ میرے طرف رکھیے گا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پوری گفتگو کا نچوڑ ہی دینے لگا. جب آپ کو پتہ ہے نا کہ کفار کے ساتھ حضور نے صلح کی تھی، وہ صلح حدیبیہ، جاگو ذرا، تو وہ کافروں سے کی تھی نا. آفت صاحب یار لوگ جو ہے نا یہ 15 رمضان کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے نا یہ صلح کا بڑا چورن بیچتے ہیں. مولا حسن نے صلح کر لی معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ، انہوں نے صلح کر لی، یہ کر لی، وہ کر لی. او بھائیا، صلح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سامنے والے کوئی بندہ حق مانتا ہو. اگر سامنے والا حق پہ ہے تو پھر مان کے کافر بھی حق پہ تھے. نبی نے صلح کی ہے یار. اس کا مطلب ہے صلح کی شرائط ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں. صلح تب تک برقرار ہوتی ہے جب شرائط پہ عمل کیا جائے. جاگو یار، آپ کو پتہ ہے نا کافروں نے ایک شرط رکھی تھی، ہمارا بندہ اگر بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا آپ واپس کریں گے، آپ کا آ گیا ہم نے نہیں کرنا. شرائط لکھی گئی نا. اسی وقت حضرت ابو جندل آ گئے تھے، حضور نے واپس کیا کہ نہیں؟ بولو یار، شرطیں پوری کی تھی نا. یہ جو صلح کا چورن بیچتے ہیں نا یار لوگ، ایک شرط بھی معاویہ بن ابو سفیان نے پوری نہیں کی. اوے صلح کا چورن بیچنے والے، صلح تب ہوتی ہے جب شرائط پہ عمل کیا جائے. شرط کی تو دجیاں اڑا دی اس نے اپنے ناپاک بیٹے یزید کو نائب بنا کے. اور مولوی صلح کا چورن کہیں اور بیچ، تیری صلح تے بن گئی. کون سی صلح کی بات کرتا ہے؟ تو جب رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ اچھا کفار سے یا علی، اچھا کفار سے جو صلح ہوئی تھی، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں. جب کفار نے وہ شرائط توڑ دی نا تو اللہ کی طرف سے پھر سورہ برات آئی ہے. اس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے. یہ بغیر بسم اللہ کے آئی ہے. اللہ کو غصہ ہی بڑا ہے. وہ شرطیں جو توڑی تھی کافروں نے یار، پہلی آیت ہی پڑھ کے دیکھ لے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین.
یہ جب 12 آیات نازل ہوئی، یہ بچوں سے میں خطاب نہیں کر رہا، جب 12 آیات نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کی طبیعت تھی ناساز، حضور علیہ السلام بیمار تھے، اللہ نے یہ آیات بھیج دی کہ حج کا موسم ہے، عرفات میں جا کے آپ یہ اعلان کر دیں، سورہ برات پڑھ کے سنا دیں۔ بڑی خاص بات ہے شاہ جی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، کہا ابوبکر اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، یہ اعلان کرنا ہے، اللہ کے امر کا، تو میری طبیعت نساز ہے، تو پکڑ سورہ توبہ، تو جا میرا ایلچی بن کے، سفیر بن کے، تو جا کے مقام عرفات پہ تو یہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سورہ برات پکڑی، ادھر مدینہ سے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر سدرۃ المنتہا سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکلا۔ او یارو، جبریل امین کی سپیڈ حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ میں ایسے کھول کے دکھا کے جاؤں گا، یہ روایت منانے نہیں آیا، پہنچانے آیا ہوں۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آؤں، اللہ کا پیغام لے کے آؤں۔ کیا اللہ نے کہا کہ امر ہے میرا، کمانڈمنٹ ہے میری، حکم اور وحی ہے میری، یا تو خود جائے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہی جائیں، میں تو رات کو زیادہ دیر آپ کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا، میں یہ نہیں کہتا آپ ہی جائیں۔ حضرات اللہ نے کہا پاک محمد یا خود جائے، اگر خود نہیں جانا تو آپ کے بعد میرے امر کو پڑھنے کے لیے ہر ایک نہیں جا سکتا، آپ کے بعد وہی جائے گا جو تجھ سے ہے، تجھ سے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ۔ جب اللہ کا آرڈر آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تعال یا علی، علی جلدی کر، علی جلدی کر، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، علی جلدی کر، میں نے ابوبکر کو سورہ برات دے کے بھیجا، جلدی کر، راستے میں پکڑ سورہ لے، خود جا، میرا جانشین بن کے، میرا نائب بن کے، میرا وصی بن کے، میرا خلیفہ بن کے، اللہ کی طرف سے امر آ گیا ہے، جا تو خود جا کے سورہ برات پڑھ کے سنا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مولا علی کی سپیڈ تو آپ کو پتہ ہے جبریل سے بھی زیادہ ہے، راستے میں جا پکڑا، حضرت ابوبکر صدیق سے سورہ لی، خود جا کے مقام عرفات پہ پڑھ کے سنا دی۔ حدیث تو آگے بھی ہے، کہ جملہ پوچھتا ہوں سادات کے قدم چوم کے آپ سے، جو اللہ نبی کے بعد، جملوں پہ غور کریں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ، نہیں سمجھ رہے، پھر سمجھاتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا امر پڑھنے نہیں دیتا، نہیں سمجھے بات، نہیں سمجھے، پھر سمجھاتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا امر پڑھنے نہیں دیتا مولوی جی، تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اولی الامر کیسے بننے دے گا؟ تو پتہ چلا نبی کے بعد وہ ساری صفات، سارے کمالات، ساری ایٹریبیوٹس جن میں نظر آتی ہیں وہ فقط یہ ہیں۔ تو لہٰذا آپ پڑھ کے دیکھ لیں کتب حدیث، جب بھی یہ کسی کو دعوت دیتے تھے دین مصطفیٰ کی، تو کبھی کسی نے جواباً کہا تھا آپ کے بڑے بھی تو ایسے ہی تھے؟ وہ یار دوسرے جواب دیتے تھے نا تو ان کو 10 جواب آگے سے ملتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کل کا جو دن آ رہا ہے 21 رمضان، یہ مولا علی علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو 2 منٹ میں۔ بدر پڑھ کے دیکھ لیں، بدر میں کون تھا؟ وہ جاگو کی ہو گیا جے علی
70 कुफार वासले जन्म हुए थे। कितने? 70 में से 53, सादा कर रहा हूं समरी और सुपर ओवर दे रहा हूं, 53 जो कुफार थे वो फकत मौला अली की तलवार से वासले जन्म हुए थे। तो बदर में जब मौला अली अलैहिस्सलाम मैन ऑफ दी बदर बने, नहीं समझे यार, वो यारो हाफ सेंचुरी करके नाट आउट गए, तो जिन्होंने कख नहीं सी ना कीता उन्होंने तकलीफां तो उठनियां सन। ओहद पढ़ के देख लो, हजूर तनहा थे तो कौन था हजूर का डिफेंडर? बोलो यार, अली। पीछे से आपको पता है ना, जब दरा छोड़ा गया सहाबा को हजूर ने खड़ा किया, अपॉइंट किया था, हम जंग जीत जाए हार जाए तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। जब मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार चली ना ओहद में, तो काफिर आगे लग के भाग गए। वो जो ऊपर सहाबा खड़े थे उन्होंने कहा हजूर ने हमें इसलिए अपॉइंट किया था ना कि ताकि जंग जब होती रहे हम खड़े रहे, जंग तो हम जीत गए हैं तो लिहाजा खड़ा रहने का क्या फ़ायदा। वो भी नीचे आ गए। अल्लाह ने कुरान में उनको माफ़ कर दिया है, तुसी भी कर दो। मैं एक नुक्ता समझा रहा हूँ। जब उन्होंने वो दरा छोड़ दिया तो खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। जब पीछे से हमला कर दिया तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए, अफवाह फैल गई, सारे अपने दोस्त यार सारे छोड़ गए, हजूर तनहा रह गए। बोलो यार, तनहा रह गए। अब जब हजूर तनहा थे, पाक सईदा हजूर का ऐसे जख्म रुखसार साफ कर रही हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे तलवार से हजूर का दिफा कर रहे हैं, ऐसे तवाफ, और दायरे को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा करते जाते हैं। तो लड़ने वाले सिर्फ वो 70 ही थे जिनसे लड़ाई हो रही है यार, खालिद बिन वलीद एंड कंपनी यार, बाकी कोई नहीं था। जब दायरे को अली बड़ा कर रहे, अकेला अंडर 19 और टीन एजर थे अली अलैहिस्सलाम, सामने मर्द थे जवान बड़े बड़े, लड़ाई हो रही है। वो आज खुतबे जुमा में मौलवी जिसके 10 लकब नहीं कहता, वो खालिद बिन वलीद ही कहते थे, ओ पज्जो अली जे। तो ओहद में कौन था? वो ओहद में कौन था? अली। तो तकलीफें तो उठनी थी। खंदक में कौन था? और बोलो, हुनैन में कौन था? अली। तो खैबर के टेस्ट मैच में कौन था? अली। तो तकलीफें तो उठनी थी। पहला मोमिन अली, पहला नमाजी अली, बिस्तर रसूल पे अली, बदर का हीरो अली, ओहद का हीरो अली, खंदक का हीरो अली, हुनैन का हीरो अली, खैबर का हीरो अली। तो जो जीरो थे वो तकलीफें तो उठनी थी। और एंड उस पे ये, वो जलती पे ऊपर तेल, ये गदीर का ऐलान। और मरोड़ तो उठने थे ना यार। यारो जिसने किया ही कुछ ना हो तो उससे क्या असद होगा? बात ही नहीं समझ रहे यार। और ये यजीद पलीद का जो पहला जुमला है, जब पाक बीबियों का काफिला गया है तो पहला जुमला क्या कहा यजीद पलीद ने? काश मेरे बड़े जिंदा होते, वो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। पता चलिया पीड़ा है असल ना, नहीं समझ रहे बात ये। वो जो अली के सामने आने के जो अहल जो नहीं थे, काबिलियत ही नहीं थी। जंगे सफीन में अबू मूसा अशरी ने कहा नहीं था मुआविया बिन अबू सुफियान को कि यार लड़ाई तो तेरी और अली की है ना, क्यों मखलूक मरवाई जाना है, जा लाड़ अली नाल। तो मुआविया बिन अबू सुफियान ने कहा मैनू मरवाना ही, अली को ना भी कोई जीत सके है। बोलो यार। तो जब किसी की अहलियत नहीं थी, किसी की काबिलियत नहीं थी कि अली का मुकाबला करते, तो जब अहलियत नहीं ना होती फिर बंदा साजिशें करता है। फिर इस तरह की साजिशें होती हैं, फिर लोगों को खरीदा जाता है, माल के जरिए, ओहदों के जरिए, मनसब के जरिए खरीदा जाता है, लोगों को बिकना होता है, मुसलमानों को बिलखसूस। तो ये साजिशें उन्होंने सोचा अली के सामने तो आने का कोई अहल है ही नहीं ना, तो एक काम करते हैं, जब अली नमाज में खड़ा हो ना तो अल्लाह से डायरेक्ट होता है, क्योंकि मौला फरमाते मैंने वो नमाज उसकी कभी पढ़ी नहीं जिस खुदा को मैंने देखा ना हो। अल्लाह से जब रब्त होता था ना, मौला का ऐसे जुड़ता था कनेक्शन। फिर दाएं बाएं क्या हो रहा है अली को नहीं पता था। उन्होंने कहा यही मौका है, वरना अली अलैहिस्सलाम पे हम इस अहल ही नहीं कि उसके साथ कोई मुकाबला कर सकें। ये वो साजिशी लोग थे, ये वो जिन्होंने कलमा पढ़ा था, कोई काफिर नहीं था। ये आज
ابن ملجم کو جو لوگ کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آ میری طرف تجھے بتاؤ ابن ملجم بھی صحابی تھا، اب کہہ اسے بھی جنتی، تاکہ تھوڑا بہت اگر ایمان کی رتی ہے تو وہ بھی جاتی رہے۔ میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، ختم کرنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں نگر نگر ملک ملک بستی بستی کریا کریا یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ صدا دے رہا ہوں، یہ ندا دے رہا ہوں، اللہ دا واسطہ جے اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو، اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں۔ میں دہائی دیتا ہوں، میں صدا دیتا ہوں، میں ندا دیتا ہوں، میں آواز دیتا ہوں، میں پکار دیتا ہوں۔ ابھی یہ جو ادھار سانسیں ملی ہے، یہ جو مستعار سانسیں ملی ہے، اس کو غنیمت جان لو، اس در کے منگتے بن جاؤ، اس در کے نوکر بن جاؤ، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، جیو ان کی محبت میں، مرو ان کی محبت میں، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی گدائی کر لو، نوکری کر لو، چاکری کر لو۔ ہمارے پڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا کہ علی کون تھا۔ آؤ اپنی چاہتوں کے رخ، اپنی لذتوں کے رخ، اپنی حلاوتوں کے رخ اس مادی دنیا سے کاٹ کر رخ مدینہ اور نجف کی طرف موڑ لو، جیو ان کی محبت میں۔ اوہ خدا دا واسطہ جے شیعہ کی زد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تو لگ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ میں نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں یہ دہائی دے رہا ہوں، مجھے تھریٹ ہے، گولیاں ہے، فتوے ہے، کردار کشی ہے، مخالفت ہے، اس کو روکو، اس کو روکو۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، علی کے دشمنوں، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تم مجھے ذکر علی سے روک نہیں سکتے۔ یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا۔ یا علی کی صدا آئے گی۔ آج میرے ساتھ مل کے بمبر کی سرزمین سے خارجیت کا کلا کما کر دو۔ آج میرے ساتھ آواز میں آواز ملاؤ، من کنتو مولا، نہیں، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، لوط کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، زکریا کا مولا، یحییٰ کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، عیسیٰ کا مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، ابو ذر کا مولا، بغداد کا مولا، من کنتو مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔